یہ بات نہیں سمجھ آتی، اگر وہ پاکستان کے ہیں تو افغان کیسے چلے گی؟ اگر وہ افغان کے ہیں تو یہ پاکستان میں اتنی چیزیں ان کے پاس کیسے آ گئی؟ پھر وہ اب افغانستان میں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کو بھی لے کے چلے، بچہ میرے ایک بھی 7 سال کا نہیں ہے، وہ میرے کوپ وہ جاڑ کے چلے گئے ہیں، میرے 3 بچے وہ لے کے چلے گئے۔ اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ پاکستانی ہیں یا کہ افغانستان کے ہیں، کیونکہ وہ اگر بارڈر کراس کیے تو وہ بارڈر کیسے کراس کیے؟ افغانستان والوں نے اس کو بارڈر کیسے کراس کرنے دی؟ پھر میرے پاس اس کے سارے ڈاکومنٹس تھے، تو پھر یہ کیسے اس نے افغان کا کارڈ بنا لیا؟ مجھے پاکستان والی حکومت سے بھی انصاف چاہیے اور افغانستان والی حکومت سے بھی انصاف چاہیے۔ جرائے نسل ہے ان کا میرے پاس۔ ایک پولیس ڈپارٹمنٹ کی ملازمہ ہوں، ٹھیک ہے، تو میں ادھر سے اٹھ کے کیسے ادھر چلوں؟ میں عیسیٰ نسیم، اس وقت میں موجود ہوں ماسیرا میں، اور ایک انتہائی دکھ بری داستان کہہ لیں آپ یا ایک واقعہ کہہ لیں، جسے آپ لوگ دیکھ کر سن کر پاؤں تلے زمین نکل جائے گی۔ تو میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ پوری سٹوری ہم سب سے پہلے ان کی جو وائف ہے، مسز ہے، ان سے جانیں گے۔ ان کے ساتھ والدہ بھی موجود ہے، بدبخت انسان کی وائف، اور جو اس وقت یہ حاضر سروس پولیس لیڈی کانسٹیبل بھی ہے، تو ان سے پوچھیں گے اصل میں یہ واقعہ کس طرح پیش آیا۔ واقعہ سے پیش ہے یہ، ابھی جیسے عید گزری ہے نا، تو عید 31 اپریل کی عید تھی، 1 اپریل کو دوسرا دن تھا، ہم اپنے نانوں کے گھر گئے ہوئے تھے، واپس آئے۔ انہوں نے بالکل ہمیں، میرے ہسبینڈ جو ہیں ان کا نام محمد عمر ہے، انہوں نے بالکل ہمیں شک تک بھی نہیں ہونے دی۔ ہم گھر آئے تو انہوں نے میری مما کو کال کی، میری مما کو کہا کہ آپ لوگ کھانا نہیں بنانا، میں خود کھانا آپ کے لیے لے کے آؤں گا۔ تو ماشاءاللہ سے وہ پھر ہمارے لیے شاکہ تکہ لے کے آئے، ساتھ سبزی لے کے آئے، ہم بیٹھے ہیں، انہوں نے سب نے بیٹھ کے کھانا کھائے ایک جگہ پہ، پھر وہ ساتھ دودھ لے کے آئے، پھر انہوں نے کہا کہ آج میں آپ کے لیے چائے بناؤں۔ ویسے بھی وہ چائے بناتے تھے، لیکن یہ جو آخری 3-4 دن تھے انہوں نے روز چائے بنانے والا کام کیا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے چائے بنائی ہے، ہم لوگ اپنے روم میں گئے، میرے ماشاءاللہ 3 بچے، بڑے بچے 5 سال کے، اس کا نام شمشیر بدر علی خان ہے، اس کے بعد میری بیٹی ہے ماشاءاللہ سے، اس کا نام آمنہ ہے، اس سے چھوٹا بیٹا میرا 3 ماہ کا، اس کا نام محمد حسین علی خان ہے۔ انہوں نے ہمیں چائے دی ہے، میری بہن کو بھی، میری 3 بہنیں، ہم 3 بہنیں اور ساتھ میری امی، تو ہمارے بھائی بھی نہیں ہیں، بابا بھی نہیں ہیں، تو یہ جو میرے ہسبینڈ ہیں یہ میری مما ایک جگہ پہ رہتے تھے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ چائے دیے، میری مما کو بھی چائے دیے، میری بہنوں کو بھی چائے دیے، مجھے بھی چائے دی۔ تو بس ہم نے چائے پیے، جیسے ہی میں نے چائے پیے تو میری مما نے بھی چائے پیے، میری بہن نے بھی چائے پیے، تو ہم لیٹ گئے ہیں اپنی جگہ پہ جہاں پہ ہم سوتے ہیں۔ ایک بچہ میری بہن کے پاس لیٹا ہوا تھا، ساتھ دوسری بیٹی تھی، پھر جو چھوٹا بچہ دودھ پینے والا تھا 3 ماہ کا تھا، وہ میرے ساتھ جیسے لیٹے، جیسے ہی میں سوئی ہوں، میں 1 اپریل کی سوئی ہوئی 3 اپریل کو جاگی ہوں، اور وہ میں جاگی ٹھیک طرح نہیں ہوں، میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ تو اس کے درمیان میں ہم نے FIR وغیرہ درج کر، لیکن میرا دماغ نہیں کام کر رہا تھا۔ جب 1 اپریل عید کا دوسرا دن تھا، تو ہم نے جیسے ہی چائے وغیرہ پی، میں سو گئی، جیسے ہی میں اٹھی ہوں نا، تو میں نے ایسے آگے ہاتھ لگایا تو میرا چھوٹا جو 3 ماہ کا بچہ تھا وہ نہیں تھا اس جگہ پہ، تو میں نے سوچا بھی نہیں، میں نے کہا شاید میری بہن باہر تھا، لیکن اس ٹائم بالکل صحیح طرح دماغ نہیں کام کر رہا۔ میں اٹھی ہوں، میں نے اپنی بہن کو اٹھایا، میں نے کہا ادھر تو ایک بچہ بھی نہیں ہے، یہ کیا سین ہے؟ تو اس نے وہ بھی اٹھی، اس نے دیکھا میرے دوسرے 2 بچے بھی نہیں تھے، تو باہر گئے، میری امی دروازے کے آگے پڑی ہوئی ہیں، ان کے منہ میں سے خون آ رہے۔ دوسری جو بہن ہے، میں نے اس کو ڈھونڈا، وہ گھر میں نہیں ہے، پورے گھر میں ادھر ہینگر ادھر ادھر گئے ہوئے ہیں، اچھا ATM کارڈز نہیں ہیں، اچھا جدھر دیکھ لیں بچوں کے کپڑے ہینگروں سے ہٹے ہوئے ہیں، میرے ہسبینڈ کے کپڑے ہینگروں سے ہٹے ہوئے۔ ہم نے پھر میرے جو ہسبینڈ ہیں یہ وقوع کر کے جب گئے، تو ابھی ہم اٹھے ہوئے گر رہے ہیں، اٹھے ہوئے کیونکہ ہمارا دماغ، کیونکہ وہ تو ماشاءاللہ سے خود لیبارٹری میں کام کرتے تھے، شفا چلڈرن میں، تو میڈیکل کو تو وہ سمجھتے تھے، تو وہ ساری میڈیکل اپنے ہی گھر میں استعمال کر کے چلے گئے۔ ہمیں ٹیبلٹ دی کہ ہمیں اس طرح کہ اگر جاگ بھی جائیں تو دماغ کام نہ کرے، ہم ادھر گر رہے ہیں ادھر گر رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے خود ہی ہمارے جاننے والے ہیں میری امی کے، ان کو میسج کیے کہ میں ان کو ٹیبلٹ دے کے آ چکا ہوں، میسج ہے میرے پاس، وہ بھی میں نے اسکرین شاٹ ساتھ رکھی ہوں کہ میں ان کو ٹیبلٹ دے کے آ چکا ہوں، تو جا کے آپ لوگ بچا سکتے ہیں بچائیں۔ دروازہ وغیرہ کھولے کیونکہ تالے لگے ہوئے تھے، وہ بہت مشکل سے انہوں نے دروازے کھولے، خود زخمی بھی ہوئی نا، تو کیونکہ ہمارے پاس تو موبائل نہیں تھے، موبائل بھی ساتھ ہی لے گئے، گھر کے چور تھے، ان کو پتہ تھا ساری طریقہ کار، ATM کارڈز وغیرہ، گھر کے پیسے وغیرہ، جو بھی مطلب ان کے ہاتھ جتنا جلدی لگے تو وہ لے کے گئے۔
وہ بھی دروازے وغیرہ کھلے، پھر جیسے ہی بس محلے والوں کو بھی پتہ چل گیا، پھر میرے اپنے خالہ کے بیٹے وہ آئے، انہوں نے بس وہ اندر آئے، ہمارا دماغ نہیں کام کر رہا تھا، ہم ادھر بس پھر بھی بیٹھے ہیں، کہہ رہے ہیں بچے لے کے چلے گئے، یہ ہو گئے وہ ہو گئے، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر انہوں نے پولیس کو کال کی، پھر 2 جنوری کے دن رات کو ہم نے 1 یا 2 بجے شاید، مجھے اب ٹھیک طرح یاد نہیں ہے کیونکہ میں بالکل بے ہوش، میری مما بھی تھی، میری مما مجھ سے بھی زیادہ بے ہوش تھی، تو پھر ہم نے ادھر جا کے FIR درج کروائی ہے۔ بس اتنا ہمارے گھر اتنے لوگ آئے ہیں، انہوں نے روئے ہیں، میں خود اتنا زیادہ رو رہی تھی۔ پھر اب یہ بات ہے کہ جب وہ یہاں سے فرار ہو گئے، ٹھیک ہے، تو اب وہ پتہ چلے کہ افغانستان میں، لیکن ان کی مما کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ، بابا کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ، ان کا اپنا ٹوکن نمبر، ان کے اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں میٹرک کے، FSC کے، میڈیکل کے، وہ سب میرے پاس ہیں، وہ پروف ہے میرے پاس۔ مجھے صرف یہ بات نہیں سمجھ آتی، اگر وہ پاکستان کے ہیں تو افغان کیسے چلے گی؟ اگر وہ افغان کے ہیں تو یہ پاکستان میں اتنی چیزیں ان کے پاس کیسے آ گئی؟ پھر وہ اب افغانستان میں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کو بھی لے کے چلے، بچہ میرے ایک بھی 7 سال کا نہیں ہے، وہ ایک ماں کو نہیں 2 ماؤں کو للکار کے گئے، میرے 3 بچے لے گئے۔ اگر ان کو میرے ساتھ کوئی اختلافات تھے تو شہری میں بھی تو کوئی چیز ہے نا، اس طریقے سے وہ میرے ساتھ بیٹھتے، بات کرتے، 2 بندے بٹھاتے، تو یہ تو نہیں ہے نا میرے کوک وہ جاڑ کے چلے گئے، میرے 3 بچے وہ لے کے چلے گئے۔ آپ یقین مانیں ابھی تک میرا دماغ بالکل بھی کام نہیں کرتا۔ اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ پاکستانی ہے یا کہ افغانستان کے، کیونکہ وہ اگر بارڈر کراس کیے تو وہ بارڈر کیسے کراس کیے؟ افغانستان والوں نے اس کو بارڈر کیسے کراس کرنے دی؟ اس نے نہیں پوچھی کہ بچے ہیں ساتھ، یہ کون ہے ساتھ، میری بہن وہ لے کے چلا گیا، پھر میرے پاس اس کے سارے ڈاکومنٹس تھے، تو پھر یہ کیسے اس نے افغان جی یہ بتائیے کہ آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے تھے، وہ اسی گھر میں رہ رہا تھا؟ جی ہمارے ساتھ رہ رہے تھے، کیونکہ میری 2 بہنیں تھیں، ایک امی ہیں، 2 بہنیں، وہ ہمارے ساتھ رہے تھے۔ میری مما ان کی اتنی زیادہ قدر کرتی تھی، میری مما نے کہا کہ چلے میرا بیٹا نہیں، یہ میرا بیٹے، میرے بچوں کے ساتھ وہ اتنا پیار کرتے، بس انہوں نے یہ کام کیے کہ اور انہوں نے باقاعدہ لوگوں کو پھر میسج کر کے یہ بولا ہے کہ میں نے ایسی ڈوز دی ہے کہ 6-7 دن نہیں جاگی، ہم اٹھتے تھے گرتے تھے، میں ماں دودھ بھی تھا بچہ وہ 3 مہینے کا مجھ سے لے کے گئے، میں نے دیواروں کے ساتھ بھی بھائی جس طرح ہاتھ لگا کے آوازیں دی اپنے بچوں۔ اب مجھے پاکستان والی حکومت سے بھی انصاف چاہیے اور افغانستان والی حکومت سے بھی انصاف چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کو ڈاکومنٹ ضرورت ہیں وہ بھی میں بتاؤں، مجھے تو اب بالکل خود نہیں سمجھ آ رہی یہ پاکستانی ہے یا افغانستان کے۔ یہ بتائیے گا آپ کا رشتہ ان کے ساتھ کس طرح ہوا؟ ہمارا رشتہ اس طرح ہوا تھا کہ وہ میرے ماموں کے پاس گئے تھے، ماموں کو انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح میں رشتہ کرنا چاہتا، میرے ماموں نے ID کارڈ وغیرہ بھی دیکھے، تو میری امی نے کہا کہ چلے ہم بھی اکیلے ہیں تو یہ بھی اکیلے، میرے ماموں نے بھی یہی کہا کہ یہ آپ کا سہارا بنے گا، آپ ان کا سہارا بننا۔ 8 سال ہماری شادی کو، 2019 میں فروری 5 کو میری شادی ہوئی تھی، اتنے اچھا ٹائم گزرا تھا، پتہ نہیں آخر انہوں نے ایسے کیوں کی۔ یہ جب شادی آپ لوگوں نے کی تھی اس کے ساتھ، اس وقت آپ کو یہ لگتا کہ ان کی والدہ افغانی ہے، والد پاکستانی ہے یا نہیں؟ یہ سینیریو چیک نہیں کیے تھے آپ لوگوں نے؟ نہیں، انہوں نے پتہ تھا کہ بابا ان کے پاکستانی، انہوں نے بتایا تھا۔ ہاں، اور کہاں سے بلانگ کرتے تھے وہ ان کے جو ID کارڈ ہیں وہ ملیر کراچی سے بلانگ کرتے ہیں، وہ شجرہ نسب ان کا میرے پاس۔ شجرہ نسب یعنی وہ کراچی کے تھے؟ جی، ان کے بابا کا نام نظر گل خان ہے، دادا کا نام متام خان ہے، یہ میرے پاس ID کارڈ پڑے ہوئے ہیں، اچھا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے ان کے بابا کا۔ اور وہ والدہ ان کی افغانی تھی؟ جی، ان کے انہوں نے مجھے بتایا۔ اور ماموں ان کے مانسہرہ کے نکل آئے ہیں؟ جی جو نہیں، ماموں بھی ادھر کے ہی ہیں اور انہوں نے بتایا بھی تھا۔ ہاں، تو وہ افغان سٹیزن ہے؟ جی، کیونکہ ان کی ماما جو افغان سٹیزن ہے نا، اس طرح وہ بھی۔ ٹھیک ہے، اور جب یہ یہاں سے گئے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ دھوکہ فراڈ کر کے، تو وہاں سے ان کا کوئی کنٹیکٹ ہوا ہے؟ وہ اس وقت افغانستان میں ہے؟ جی ہاں، ماموں ان کے ماشاء اللہ نے ہمارے ساتھ کوپریٹ کیے، جنہوں نے یہ رشتہ کروایا تھا انہوں نے ادھر کیے، لیکن اب وہ کیا ہو گئے ہیں، اب تو وہ ظاہری بات ہے دوسرے کنٹری میں، تو بچے بھی انہوں نے لے لیے، کہ بچے تو ہم سے کوئی بھی نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا وہ بہن کا بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بارڈر کراس کر کے ادھر آئیں گی تب بہن ادھر جائے گی، اور میری بہن کا بھی ID کارڈ بنا ہوا ہے، اب میری بہن تو ادھر مجبور ہے نا، بچوں کی مجبور بیٹھی ہوئی ہے، اب وہ کیا بولے، اب وہ بہن کو بھی ادھر نہیں بھیج رہے۔ میں ایک پولیس ڈپارٹمنٹ کی ملازمہ ہوں، ٹھیک ہے، اس حکومت کی میں ملازمہ ہوں، تو میں ادھر سے اٹھ کے کیسے ادھر چلی جاؤں؟ ایک بندہ پاکستان میں صرف میری امی کے سامنے، میرے لوگوں کے سامنے میرے ساتھ یہ کچھ کر سکتے، تو ادھر وہ میرے ساتھ کیا کرے؟ جس طرح
ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان سب چیزوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ پاکستانی سٹیزن ہے جی اور طریقے سے وہ افغانستان گیا ہوا ہے اور وہاں پہ آپ سے ڈیمانڈ یہ کر رہا ہے کہ آپ وہاں آ جائیں تو میری آپ کی بہن کو ہم واپس بھیج دیں گے. کیونکہ سوشل میڈیا پہ بھی بات پھیل گئی تھی تو انہوں نے کہا ہوگا کہ اب میں افغانی بن جاتا ہوں تو ان کے پاس کارڈ بنا ہوگا نا, کس طریقے سے افغانیوں نے اس کو کارڈ بنانے دے دیے. میرے پاس تو اس کے ڈاکومنٹس تک پڑے میٹرک کے FSC کے, اس پہ بھی ان کے بابا کا نام لکھے, ان کے سب کے پڑھے, تو یہ کیسے ادھر چلے گی؟ یعنی یہ فراڈ کرنے کے لیے وہ افغانی بنے ہیں جی, بچوں کو لینے کے لیے وہ یہاں سے بچے لے کے گئے وہاں پر, اور وہاں پر اپنے آپ کو IDPs شو کرے گا کہ ہم گئے ہوئے تھے, میرے والدین کوئی کہانی گڑے گا اور کوئی شو. اب تو اس سے کہانی آتی ہے, طریقہ کار آتا ہے, اچھی طریقے سے بول کے ٹیبلٹ دینا آتا ہے, بیوی کو وہ مار سکتا ہے, بیوی کو اجاڑ سکتا ہے, ایک دوسری ماں کو وہ بے ہوش کر سکتا ہے. تو وہ ادھر کارڈ بنا کے تو ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے بابا ادھر تھے میں بھی جا رہا ہوں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. حکومت اس وقت اسلامی حکومت ہے, وہاں پر طالبان کی حکومت ہے, آپ ان سے کیا مطالبہ کریں گے؟ میں ان سے یہ مطالبہ کروں گی جی جو او سره دا مطالبه وکم نه کہ او ماته صرف دا وی کہ التا اسلام قانون دا جی اسلام قانون دا بیا درې ما بچے درې د سید یو 15 کال کې دا یو 3 کال کې جنې دا یو 3 میاش کې شودې اوس کې هغه بچا هغه بیا وزان سره وی سید او یو زما خور ما خور او ولی وی او لږ بیوش کړی دا ځان سره وی زو او ته صرف دا مطالبه کوم کہ مور بچے اشتہ دا کہ نشتہ دا او زما خور او دا وی کہ دا زما بچے دا زکا ما زان سره ویورل بیا ما خور او زان سره ولی ویورل اوس التا او ټول ته دا وی کہ دا بارډر کراس دل ترازی زو زکا خپل هینا یا زما خور التا بوزم اوس دا وی چې دا د بارډر کراس کی افغانستان ته جی زو پس نه غپریدم نو سبا وی چې حکومت هغه سره سوکي مالا انصاف راکی, مالا بھی انصاف راکی, ما مور تا بھی سر دل تا یو مور نه دا دوا مور دا ما خور بھی او خپل ځان سره ویول درې بچي مالا انصاف نه راکی ما بچو له انصاف راکی کہ درې میاش بچو او شو دی اس کے او ځان سره ویول مالا بچی بھی پکار دا مالا انصاف بھی پکار دا مالا خور بھی پکار دا زکا کی دا بیوشی کی مانا ولی ویول زو صحیح جاڑے دلے ما دیر یاد کر دے لیکن او تو ایک اس مالا راکی بس دائی انصاف مالا التا جی اسلامی قانون دنا بیا بس مالا انصاف راکی. صحیح دا یو ترسه دی دا خپل بچو غوښتنه کوي د طالبانو نه چې په نوم یادېږي اپیل کوي چې دې وخت کې اسلامي حکومت دی نو اسلام کې خدا ده چې چا سره ظلم زیاتې وشي د هغې مخنیوي په فوري توګه باندې کېږي. امید دی چې طالبانو چې کوم مشران دي ذمهداران دي هغه به دغه پاکستاني چې کوم دې ځای کې ځان نه افغانۍ ظاهر کړی دی او تل هلته راغلی ځان یې افغانۍ جوړ کړی دی او دې ځای نه دا 2 میندې چې دي دا یو جوړولي یوې نه چې چا سره نکاح کړی وه 3 بچیان یې دې نه بوتلي او دا بله مور چې د هغې نه لور بوتله او د دې خور ده یعنی خینه بوتله په رشته کې هغه خور کېدی شي. نو پښتو روایت کې او اسلامي روایت کې او مشرقي روایت کې چرته هم داسې نشي کېدی چې یو سړی پاسي او خینه هغه د خور مثال یي او بلکې خوري نو هغه داسې نشي بوتلی. نو دغه سړی چې کوم دی دا بالکل موږ به ورته وایو چې دا نمک حرامه دی او حرامي دی چې هغه دومره زه دغه ورډ ډېر بد استعمالوم خو زه ډېر معذرت سره دا الفاظ استعمالوم چې یو سړی داسې کچه کار کوي داسې د اخلاقیاتو نه ارتاو کار کوي نو بیا نه ده پکار دی چې په هر ځای کې وي د چا مخې له هم راشي پکار ده چې دی ونیسي دنه پوښتنه وکړي د بچیان او د جنۍ ته نه واپس پاکستان ته راوړي. بات کہنا چاہتی ہوں اس سے دوسرا موقع نہیں دینا چاہیے. اگر اس کو آپ دوسرا موقع دیں گے تو اس بار مجھے بے ہوش کر کے گئے تو اگلی بار یہ بالکل ختم کر کے جائے گا پھر بعد میں کچھ نہیں دے. اس کو تم دوسرا موقع دے ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ اعتبار کو ٹھوس پہنچا کے گئے, ایک ماں کو للکار کے گئے, ایک بہن کو للکار کے گئے, ایک دوسری ماں کو للکار کے گئے اور 3 بچوں سے اس نے ماں کو جدا کیے. میرا بچہ جب یہاں وہاں تک بھی پہنچا وہ دودھ کے لیے کتنا رویا ہوگا. بڑے بچوں نے کیا کیا ہوگا کہ ہماری مما کدھر چلی گئی, ان کو تو کچھ بھی نہیں پتا. ادھر جا کے تو اس کو سبز باز دکھائے, ان کو تو کچھ بھی کہہ سکتے تمہاری ماں نے یہ کیے. ہم جب اٹھے اتنے لوگ تھے ہمارے گھر میں, مجھے اسی بات کے انصاف چاہیے. وہ 2 ماؤں کو اور 3 بچوں کو اس نے ماں سے کیوں جدا کیے اور ایک پوری بیٹی کو وہ کیوں لے کے گئے. میں اپنے بچوں کے لیے رہوں, اپنی ماں کے لیے رہوں,
میں اپنی بہن کے لیے رہوں. یہ مجھے ان سب چیزوں کا انصاف چاہیے. پہلے تو ماشاءاللہ وہ اتنے ہوشیار تھے نا کہ انہوں نے ہمیں ٹیبلٹ دی کہ ان کے دماغ سن رہے. تو میں کیا کرتی ہوں, چیختی ہوں, چلاتی ہوں, آواز دیتی ہوں, ان کے گھر میں کوئی چیز پڑی ہوتی ہے اس کو لے کے بیٹھ جاتی ہوں, یہی کرتی ہوں. اور میں کیا کروں, ادھر سے پاکستان حکومت کو میں کہتی ہوں, افغان کو میں یہی کہہ سکتی ہوں. اور میں کیا کروں, دودھ پیتا بچہ ہے اس کا بھی مجھے سمجھ آتی ہے کب وہ روتا ہے. ایک ماں سے زیادہ کون سنبھال سکتے. اور میں کیا کروں, میں چیخ سکتی ہوں, میں پیٹ سکتی ہوں, میں اللہ کے آگے دعا کر سکتی ہوں. ادھر بچے بھی مجھے یاد کر رہے ہوں گے, ادھر میری بہن بھی اپنی ماں کو یاد کر, وہ تو بالکل اکیلی ہے. اور میں کیا کروں. یہ جو آپ مجھ سے یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ تم ٹائم کس طرح گزار رہی ہو, تو آپ یہ سمجھیں کہ اس سے وہ مجھے اتنی ٹیبلٹ دیتا کہ میں مر جاتی, یہ والی اذیت زیادہ ہے. یہ جو آپ نے مجھ سے بات کی نا, یہ سب باتوں میں سب سے زیادہ آپ نے دکھی بات کی کہ میں کیا کرتی ہوں. میں بس سمجھیں کہ ایک زندہ لاش بن چکی ہوں. میں کہتی ہوں اللہ میرے بچوں کو مجھے واپس دے. سوچیں وہ اپنی 7-8 سال کی بیوی کے ساتھ ایسے کر سکتے, کل کو میرے بچوں کے ساتھ کیا کرے گی, میری بہن کے ساتھ اس نے کیا کیا ہوگا. ادھر سے سانحہ کر کے گئے, ادھر چلے گئے, اب ادھر سے پتہ نہیں کیا کدھر چلے, میں کدھر اس کو ڈھونڈوں گی. میں نے تو یہ سنا ہے کہ یہ طالبان حکومت جو ہے اس میں اسلامی قانون ہے. تو بس مجھے پھر انصاف دیں, بس مجھے انصاف چاہیے, مجھے اپنے بچے چاہیے. میرا انصاف یہ ہے, میری بچی میری چھوٹی بہن یعنی اور میرے بچے, میرا انصاف صرف یہی ہے, یہ مجھے چاہیے. ہر بندہ کہتا ہے مجھے انصاف چاہیے, مجھے میرے بچے بھی چاہیے, میری بہن بھی مجھے چاہیے. اچھا ماں جی, یہ بتائیے کہ کس طرح آپ نے ایک انجان شخص سے اپنی بیٹی کی شادی کرائی, کیا سوچ کر یہ فیصلہ آپ نے کیا تھا؟ جب یہ لوگ گئے میرے بھائی کے پاس تو میرے بھائی نے کہا اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے, تو چلیں یہ آپ کا بیٹا ہو گیا, اسے آپ بیٹی دے دیں تو یہ آپ کا بیٹا ہو جائے گا, آپ اس کے پاس رہیں گی تو آپ کی عزت ہوگی اور اس کی بھی عزت ہوگی. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے اسے اپنے بیٹوں کی طرح سمجھا, اپنی بیٹی کا رشتہ دیا. ہم ایک جگہ پہ رہتے تھے, اچھے تھے, لیکن وہ میری عزت بھی کرتا تھا, یہ نہیں کہ برا تھا, کبھی کچھ نہیں کہتا تھا. لیکن ابھی پتہ نہیں ہے اسے کیا ہوا ہے کہ اس نے ہمیں کچھ ایسا دیا ہے چائے میں ملا کے, خود لا کے اس نے مجھے ہاتھ میں دیے کہ ہاں امی جی یہ لیں چائے پئیں. مجھے میری دوسری بیٹی نے کہا بھی ہے کہ یہ چائے جو ہے یہ کڑوی ہے. میں نے کہا نہیں, کیوں؟ مجھے اس پہ یقین تھا, میں نے اسے بیٹا بنایا تھا, لیکن اس نے مجھے ماں نہیں سمجھا. تو اس وجہ سے ہم نے چائے پی لی ہے. اس کے بعد ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. ابھی مجھے پتہ, جس وقت مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ میری بیٹی کو بھی لے کے چلا گیا ہے, اب میں اپنی بیٹی کے لیے روؤں یا اپنے نوازوں کے لیے روؤں, کیونکہ وہ نوازے بھی میرے ہی گھر میں تھے, میں ہی ان کو پالتی تھی, دیکھتی تھی, ان کو دیکھ دیکھ کے میں جیتی تھی. اب میں اپنی بڑی بیٹی کے لیے روؤں کہ اس کے بچے لے کے چلا گیا ہے, یا میں اپنی بیٹی کے لیے روؤں کہ ہماری عزت تار تار ہو گئی ہے. اب میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل اس نے مجھے نہیں چھوڑا. اب میں آپ ہی بتائیں میں کیا کہہ سکتی ہوں اس بارے میں. اگر اس کی بہن کے ساتھ کچھ ایسا کیا ہوتا کسی نے تو شاید اسے شرم آتی, لیکن شاید اس کو اپنی ماں کی بھی فکر بھی نہیں ہے. اب وہ چلا گیا ہے, افغانی تھا, ادھر کہتا ہے میں افغانی ہوں, چلا گیا ہے یہاں سے, وہاں سے کہتا ہے اب دوسری بیٹی کو بھیجو اور میں ادھر سے اس کو بھیجوں گا. ماں جی یہ بتائیے گا, آپ نے بھی ایک لفظ استعمال کیا وہ افغانی تھا, تو وہ افغانی ہے یا پاکستانی تھا؟ وہ ابھی چلا گیا ادھر, کہتا ہے میں افغانی ہوں. تو ان کے والد, ادھر ان کے والد پاکستانی ہیں. سارے کاغذ جو ہیں ادھر پڑے ہوئے ہیں ہمارے گھر میں. اس کے آئی ڈی کارڈ کا وہ نمبر جو ہے وہ بھی ادھر ٹوکن پڑا ہوا ہے, لیکن وہ ادھر گیا ہے. وہ کہتا ہے نہیں میں تو ادھر کا تھا. اب ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا وہ ادھر کا تھا یا ادھر پاکستان کا تھا. اس بات کی تو سمجھ مجھے نہیں آ رہی. گورنمنٹ ہے وہ کرے گی کہ وہ کون تھا, وہ افغانی تھا یا پاکستانی, کیونکہ دستاویزات سے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ پاکستانی تھا اور کراچی سے بلانگ. ہاں اس کے والد صاحب کراچی سے تھے. اس کے والد صاحب کے جو آئی ڈی کارڈ ہے, اس کے دادا کے آئی ڈی کارڈ ہے, سب ادھر ہی ہیں, پاکستانی تھے. ہاں اس کی ماما کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی ہے. ابھی وہ کہتی ہے اس کی ماما زندہ ہے. اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ماجرا کیا ہے, لیکن اس نے ہم پہ بہت ظلم کیا ہے. میں نے کبھی اسے اپنی اولاد سے کم نہیں سمجھا, بلکہ اس کے لیے میں چیز جو ہے وہ رکھتی تھی. اپنی بیٹیوں کو کہتی تھی نہیں یہ اس کے لیے رکھی, اس کی ماں نہیں ہے, میں اس کی ماں ہوں. ہر چیز کو اس کا میں خیال کرتی تھی, لیکن اس نے مجھے بہت بے عزت کر کے چلا گیا. چونکہ پاکستانی ہونا تو یہی چاہیے تھا. اگر آپ کے ساتھ یہ
ایک واقعہ آیا, بہت ہی بڑا واقعہ. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اس وقت جو مقامی پولیس تھی یا انتظامیہ تھی یا گورنمنٹ آف پاکستان تھی, وہ ایکشن لیتی, آپ کی بیٹی کو, آپ کے نواسیوں کو ان کو بازیاب کراتی. افغانستان پہنچ چکا ہے اور وہاں وہ افغانی بھی بن چکا ہے. تو کیا کہیں گے اس وقت جو طالبان حکومت ہے, ان سے کیا مطالبہ کریں گے, کیا اپیل کریں گے؟ ان سے یہی مطالبہ کریں گے کہ مجھے میرے بچے بھی لا کے دیں. زما دادے جنې ماشومان د عمر غواړي مالا زما جنې د عمر غواړي. دغه د طالبانو سره زما دغه دغه ده چې مال اوس انصاف وکړي. نور زاغونه هیڅ نه غواړم چې بس دا د زما بچې ماشومان زما د راړي دلته زما جنې هر وخت جاړي. زه خپل جنې نه جاړم چې دا هغو دغه وي اوس چې هغه بله جنې بس بارډر به پورې کړي مونږ کره راشي دا جنې مونږ بارډر نه پورې کړي. اوس مونږ ته دا پته هم نشته کہ دا لیک دا افغانی ہو کہ پاکستانی ہو. ټول کاغذ موږ سره دلته پروت دي. هغه کې پاکستاني دي او دا پاکستانی دی. موږ د دې ټول ثبوت ورکولی شو. طالبان سے یہی گزارش ہے کہ مجھے میرے نواسی اور میری بیٹی مجھے لا کے دیں, کیونکہ میری عزت ادھر داغدار ہو گئی ہے. اور اس نے ابھی پہلے مجھے کہتا تھا میں پاکستانی ہوں, اب کہتا ہے کہ میں افغانی ہوں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ افغانی ہے یا پاکستانی ہے. لہٰذا سے دیکھیں اور مجھے انصاف دیں, مجھے میرے بچے لا کے دیں اور میری بچی لا کے دیں. مجھے یہی انصاف چاہیے. اور اس سے پوچھیں کہ وہ پاکستانی ہے یا افغانی ہے. اس کے سارے ڈاکومنٹس ادھر پڑے ہوئے ہیں, وہ میں آپ کو دکھا سکتی ہوں اور دے بھی سکتی ہوں. آپ نے ان کے خلاف FIR درج کرا دی ہے؟ جی کروائی ہے. تھانے میں رپورٹ درج ہوئی ہے؟ جی ہوئی. کوم قصه چې تاسو وکتله دا انتهایی د دک او د تکلیف نه ډکه ده چې یو مور یو یتیم هلک سره چې هغه بې سهاره و, دغه څوک هم نو او هغه خپل زوی جوړ کړ, د چت لاندې ولا ځای ورکړ, سر یې ولا پټ کړ او بیا ټولو کې غټه خبره ده چې خپل د جګر ټوکړه چې ده هغه یې ولا ورکړه. کور ته راویست, خپل زوی وګڼه, لور یې ورته واده کړه او خپل په کور کې ځان سره ساته. سمندر وروستو هغه انسان نه حیوان جوړ شو. او حیوان څنګه جوړ شو چې درې ماشومانان, دوه هلکان یو لور, هغه د خپلې ښځې یعنې د مور نه هغه یې بوتله او چې کوم مور ورته زوی ویلو د هغې بله لور هغه یې دې ځای نه په فراډ باندې کې, په دوکه باندې کې نشه یې بله ورکړ ده, سی کړي دي, ټول کور یې بېهوشه کړ دی او دې ځای نه هغه تللی افغانستان ته رسېدلی. نو دې ځای کې خو دا اوس هم پته لګي چې دغه کوم ډاکومنټس دي د هغې نه دا معلومیږي چې دغه هلک چې کوم دی د پاکستانی دی او در تعلق چې دی هغه د ملیر کراچۍ سره دی. خو بیا هم هغه وایي چې نه زه افغانی یم. نو که دی افغاني نو زما د افغان حکومت ته او د هغه ځای چې کوم پښتاني دي هغې ته دا ریکویسټ دی چې دا د پښتنو په نوم باندې کې یو کالک دی, یو تور داغ دی, دی که تاسو څه ځای کې هم ووینئ دی ونیسئ, دنه تپوس وکئ چې د پښتو په معاشره کې او په اسلامي روایاتو کې ښینه چې د هغې مثال د خور وي. تا څنګه دا خپله خور چې د هغه ځان سره بوتله, تا څنګه خپل ماشومانان چې دي تا هغه ځان سره بغیر د مور د اجازت نه بغیر چې دي هغه تا راویستي دي. دا انسان کېدی نشي. او دې ځای کې دا تاسو کتی شئ دا یو مور نه بلکې دوه میندې چې دي هغه جاړي. نو زما تاسو ټولو ته اپیل دی دره فوټیجز کوم چې ویډیوز دي فوټیجز دي هغه تاسو ټولو سره به زه په دې ویډیو کې شیر کوم په دې هیلې سره په دې امید سره چې پښتون چې دا غیرتي او د پوره د پښتنو سر چې دی هغه د شرم نه جوکاو کړ دی. ولې چې زموږ په پښتنو کې په پښتون په معاشره کې داسې کار میں ڈیر زیادہ رپورٹنگ کر دی. جیسے نا میرا پختون سے اعتبار ہی اٹھ گئے. اگر کوئی میں پختون یا پٹھان دیکھتی ہوں نا تو بس مجھے وہ چائے نظر آتی ہے, وہ ٹیبلٹ نظر آتی ہے. میری امی نے بھی اس لیے میرا رشتہ دیا تھا اور میرے ماموں نے بھی کہ یہ پٹھان ہے اور پٹھان غیرتی ہوتے ہیں. لیکن یہ میرا جو اعتبار ہے نا یہ ٹوٹ گئے. دوبارہ اعتبار اور یقین ایسی چیز ہے نا دوبارہ کبھی بھی نہیں بنتی. اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اعتبار دوبارہ بناؤں تو یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ بیل مجھے مار
तो पहले अगर 4 गोलियां दी तो इस पर 6 दे के काम ख़त्म कर दीजिए। मेरा पख्तून से एतबार टूट गए। अगर आप लोग मुझे ये पख्तून ही और ये पठान लोग और ये अफ़गान के जो लोग हैं, ये तालिबान हैं, ये मुझे इंसाफ दें तो फिर भी कि हाँ कोई इसमें इंसाफी बंदा है, लेकिन इस एक बंदे ने मेरा एतबार बिल्कुल तोड़ दी। ठीक دا ګوره دا در دې حرکت یو د عمل د وجې نه د یو مور او یو د خور اعتماد چې دغه د پښتون د ذات نه چې دغه اوچت شي، نو پکار ده چې دا زموږ ټولو دپاره دا یو ټیسټ کیس چې تر اوسه پورې موږ ته دا پته نه وه چې دا سړی چې دی ما شاید موږ وي چې دی په پاکستان کې وي، دی د پاکستان نه د وتو کوشش کوي، خو دا خبر کنفرم شوې ده چې دی د بارډر نه د پورې تللی او 3 جات کی ځان سره بوتلی او خینه چې دا غي ځان سره بوتله. نهمه ورځ ده چې دا واقعیا شي دا نن دا پته مونږ ته لګېدله چې هغه کس چې دی هغه دریځ نه پوری شي. سره بنیادی خبره هغه بل دا هم ده چې د دې ځکه خو خپل پکور کې ډیټول نشه ورکړه چې چا کوم مور د خپل زوی ویلو او خزي ور سره نکاح کړي خپل جات کې دغه نو اصل ټوله بیوش کړو دې نه دی لاړ. سوال دا پیدا کیږي چې دې نه تلې څنګه دی، ولی چې کوم دیزه کې ډاکومنټس دي دغه تر مخه دا چې د پاکستاني د در تعلق د کراچۍ سره دی او در نیکو پلار چې دغه په د کراچۍ ملیر کې غپاتې شي دي د دې ځنه تلې څنګه دی د دلا په د بارډر باندې کې چې کوم ځکه انټری کیږي دله د اجازه څنګه ورکړې شي دی. سوال نمبر 1 چې د پاکستاني الته څنګه افغاني جوړ شي دی. دویم سوال دا دی د چې کله په بارډر باندې کې د جات کی ځان سره بوتلو او د سره خزه نه بلکې خینه وه او د هغې عمر چې دی هم دومره زیات نو دو د په د بارډر کتله نه چې بهی دا ماشومانان دي او دا تورسرې چې ده دا څوک ده، دا هم سوال چې دی دا اوچتېږي. نو دې په واقع کې زه دا اپیل کوم د طالبانو نه چې دې وخت کې موږ ته پته ده چې په افغانستان کې شرعي اسلامي حکومت دی، موږ غوښتنه کوو چې دا مین د دې کې د هلک جوړولي پکار ده چې هغه په دې باندې کې د حکومت چې دی طالبان حکومت فوري طور باندې کې په دې باندې کې اکشن واخلي او دې دواړو میندو له د دې جات کې چې دي هغه واپس باعزته طریقې سره واپس راولي. د یوې مور چې دي د دې جات کې هغې نه تختولي او د بلې مور یو لور چې ده هغې د دنې نه جدا کړ ده. نو موږ دا اپیل کوو د طالبانو نه حکومت نه امید دی چې دا پیغام کله هغې وګوري. دا زما په رب یقین دی او په طالبانو باندې کې طالبانو چې کوم حکومت دی د هغې چې کوم حکمرانان دي چې کوم شرعي اسلامي حکومت دپاره قال الله قال الرسول نفاذ دپاره لګیا دي پوره په افغانستان کې او پوره په نړۍ کې هغوی دا راوړي چې شرعي اسلامي حکومت چې دی هغه موږ قایمو. نو د هغې دپاره دا یو ټیسټ کیس دی د هغه سړی چې په کوم ځای کې ته دې ځای کې د اسلام په نوم باندې که هم وار کړ دی، د دې ځای کې د پښتونولۍ په نوم باندې که هم وار کړ دی، د ناقابل معافي جرم ده کړ دی، دنه دا 2 میندو جات کی واپس واخلی هغه دلته راولي. کے ساتھ میں یہ مطالبہ کروں گا جو ہمارے حکومت ہے ان سے بھی کہ سب سے پہلے یہ کوچ لگایا جائے کہ یہ بندہ جو تھا محمد عمر جن کا نام ہے وہ ڈاکومنٹس کے مطابق وہ پاکستانی سٹیزن ہے، کراچی ملیر سے ان کا تعلق ہے، ان کا والد اور ان کے دادا کراچی سے بلانگ کرتے تھے اور یہاں سے وہ چلا گیا ہے، افغانستان پہنچ چکا ہے اور وہاں سے ابھی یہ پیغام آ رہا ہے کہ میں افغانی ہوں، اپنے آپ کو افغانی ظاہر کر رہا ہے. ایک اپنی بیوی سے 3 بچوں کو لے کر گیا ہے، سالی اس کو یہاں سے لے کر کے گیا ہے اور یہاں پر انہوں نے اپنے پورے گھر والوں کو اس ماں نے ان کو بیٹا بنایا تھا. یہ محمد عمر جو ہے وہ یتیم بچہ تھا، ان کو رشتہ دے کر انہوں نے اس ماں نے ان کو اپنا بیٹا سمجھا، اس گھر میں رکھا اور اپنی بیٹی ان کو دی. 8 سال تک وہ اس گھر میں رہا اور پورا سسٹم جو تھا ان کا ٹھیک چل رہا تھا. بعد میں انہوں نے ایک ایسی حرکت کی ہے جو مسلمانوں کے نام پر پختونوں کے نام پر انہوں نے کالک ملا ہے. اور میں مطالبہ کروں گا جو ہمارے پاکستان کی گورنمنٹ ہے کہ وہ اس چیز کا کوچ لگائے. 3 دن پہلے اس واقعے کا ہمیں پتہ چلا کہ وہ یہاں سے افغانستان پہنچ چکا ہے. تو یہاں پر اس گھر میں ایک ہو کا عالم ہے، سوگ ہے، دونوں مائیں رو رہی ہے. ایک ماں جو ہے وہ اپنی 3 بچوں کو رو رہی ہے، دوسری ماں اپنی بیٹی کو رو رہی ہے. تو ان بیچاروں کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے
ان کا گناہ کیا ہے، اور یہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو جانے والا بندہ تھا جن کو یہ ماں نے بیٹا بنایا تھا، اور دوسری جو لیڈی کانسٹیبل ہے انہوں نے اس کو شوہر بنا کے رکھا تھا، وہ پاکستانی ہے یا افغانی ہے، یہ بھی ایک معمہ بن چکا ہے۔ تو اس لیے دونوں حکومتوں کو چاہیے کہ اس کیس کو ہنگامی بنیادوں پر لے، اس کیس کو بالکل اس پر فوری ایکشن لے، اور جہاں بھی یہ بندہ جہاں پر بھی ہو افغانستان میں، طالبان حکومت کو چاہیے کہ ان کو ڈھونڈ نکالے اور ان سے یہ بچے اور بیٹی بازیاب کرائیں۔ شکریہ۔